السلام علیکم خواتین و حضرات. ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت لائیو فرام نیو یارک. اس وقت قریباً 1:55 ہیں دوپہر کے سیٹرڈے، اور آپ کے یہاں اس وقت قریباً 10:30 یا 11 بج رہے ہوں گے. یہ نشست ہماری ان خواتین کے لیے ہے جو فائبرائڈز، ایڈینومائسس یا پیلوک کنجیشن سنڈروم کے مرض میں مبتلا ہیں، اور ان کو سوالات ہیں. میرا جو اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے وہ ہے کہ اس پروسیجر کے بارے میں جو میتھس ہیں، جو مسکنسیپشنز ہیں، ان کو ہم ایڈریس کریں. رومرز ہیں، یا لفظ تو بہت سخت ہے لیکن کہنا پڑ رہا ہے، جو جہالت پائی جاتی ہے ایون امنگ ڈاکٹرز کمیونٹی، اس کو ایڈریس کرنا ہے تاکہ اس میں جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کا نقصان نہ ہو، ان کو آگاہی ملے اور ہم آگے بڑھ سکیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایون ایجوکیٹڈ کمیونٹی جو ہے اس میں بھی ولنگنس نہیں ہے ٹو لرن ٹو ایجوکیٹ دیم سیلوز. لیکن just to get business and to disinform public, they will talk about rumors, myths or misconceptions. مثال کے طور پہ آج ہمارے ایک پیشنٹ نے آنا تھا، I think from فیصل آباد اور گجرانوالہ. She ended up at another hospital. اور وہاں اپیرنٹلی شی واز ٹولڈ کہ اگر آپ نے یہ ٹریٹمنٹ کرایا تو آپ کا یوٹرس جلا دیا جائے گا، وچ آئی ہیز نیور ہرڈ، جو کبھی بھی سننے کو ہمیں نہیں ملا ایسی بات. سو دیز آر لائک ریئلی رانگ انفارمیشنز جو آپ دیتے ہیں. سو پلیز بی کیئرفل. اگر آپ کو نہیں معلوم تو پلیز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. جسٹ لائک آپ کامنٹری کر رہے ہیں اور آپ کا اسپورٹس ہی نہیں ہے وہ. سو جو میجر مسکانسیپٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ وی ہرڈ فرام ون آف آور پیشنٹس کہ ایک فرٹیلیٹی کلینک پہ گئے ہیں تو ان کو بتایا کہ اگر یہ آپ نے ٹریٹمنٹ کرایا تو آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. دیٹ از سو ٹوٹلی رانگ. پھر اسی طرح آج ہمارے ایک پیشنٹ کے ساتھ ہوا ہے. شی اینڈڈ اپ ان ادر بگ ہاسپٹل، بگ نام نہیں لے سکتے، کہ یہ آپ کا یوٹرس جلا دیا جائے گا. بھئی ہم جلانے، گھیرنے اور تباہ کرنے کے بزنس میں نہیں ہیں. وی آر ہیئر ٹو سیو لائفز. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو سب سے مین ٹارگٹ ہے، یا سب سے مین جو ہمارا کنسرن ہے، وہ ہے ینگ ان میرڈ نیولی ویڈ فیمیلز، کہ ان کی زندگی کو ہم بہتر کریں، ان کو ان کے یوٹرس کو بچائیں. یہ آپ میری انگلی کا سائز دیکھ رہی ہیں، یہ میری شہادت کی انگلی ہے. دس از ناٹ مور دین 7.5 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے، 7.5 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ سائز ہوتا ہے یوٹرس کا. ٹھیک ہے. جو ان میرڈ نلی پیرس خواتین ہیں ان کے یوٹرس کا سائز اس انگلی کے برابر ہوتا ہے. اگر اس میں خدا نخواستہ 1 یا 2 یا 3 فائبرائڈز ہو جائیں گے تو وہ سرجری میں کیا کریں گے؟ دے ول ہیو ٹو ٹیک آؤٹ دا ہول یوٹرس. وہ پورا یوٹرس ہی نکالیں گے. سو پلیز بی ویری کیئرفل.
آپ سے پرومس کیا جاتا ہے کہ ہم مایومیکٹمی کریں گے، لیکن آپ سے لکھوایا جاتا ہے، آئی ریپیٹ، آپ سے لکھوایا جاتا ہے کہ ہم آپ کا یوٹرس بھی نکال سکتے ہیں فار ون ریزن اور دی ادر. سو بی ویری 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 کیئرفل. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت عام ہے، جھوٹ بولنا بہت عام سی چیز سمجھی جاتی ہے، چاہے ہمارے پولیٹیشینز ہوں، چاہے ہمارے ریلیجس لیڈرز ہوں، ایوری بڈی لائز. ٹھیک ہے. سو پلیز آپ خیال رکھیں اپنا، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. اسی طرح شروع میں آج سے 25 سال پہلے ایون امریکہ میں بھی تھا کہ یہ پروسیجر کرانے سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا جو ہے نا سائز کم ہوتا ہے. سو اس کو ریسرچ نے پروف کیا کہ یہ غلط ہے. اٹ از ٹوٹلی رانگ. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلی ریسرچ کی تھی شیپس کے اندر. ہمارے دوست ہیں جان پیلاج، یورپین ہیں، انہوں نے شیپ کے اوپر ریسرچ کی اور اس چیز کو انہوں نے غلط ثابت کیا. پھر اسی طرح کینیڈا سے ہم نے ریسرچ کی، وہاں پہ اسٹڈی کیا تو یہ معلوم ہوا کہ بچے تو نارمل سائز کے پیدا ہو رہے ہیں. سو وقت کے ساتھ ساتھ جسٹ فار دا بزنس سینس کہ کسی طریقے سے یہ کیونکہ اب میڈیسن جو ہے اٹس مور آف اے بزنس. اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. دس از مور آف اے بزنس. سو اس چیز کو ہم نے نگیٹ کرنا ہے، اس چیز کو کنڈیم کرنا ہے جو بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی اگر باتیں کریں. پھر ایک اور جو ہمیں بات بتائی ہے میری میڈیکل ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے کہ لوگوں میں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو ہم ڈیوائس یا جو بھی ہم پارٹیکلز یوز کرتے ہیں یہ خدا نخواستہ کوئی روبوٹس ہیں یا کیا ہیں. یوں سمجھیے جیسے آپ ڈینٹل ورک کرانے جاتے ہیں، ڈینٹل فلنگ ہوتی ہے. ایک زمانے میں سلور کی لگایا کرتے تھے، اب جو ڈینٹل فلنگ آ گئی ہے وہ اسی کلر کی ہے جس کلر کا آپ کا دانت ہے. تو یوں سمجھیے کہ وہ چیز ہم ڈالتے ہیں، وہ چیز جو آپ کی باڈی کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتی ہے، جس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فائبرائڈ اور اڈینومائسس ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ کا یوٹرس ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، بلکہ اور صحت مند ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے جیسے خون کی کمی دور ہوتی جاتی ہے آپ کا یوٹرس اور زیادہ بہتر سے بہتر ہو جاتا ہے اور اٹ بیکمز آئیڈیل. یہ آئیڈیل ٹھیک ہے ایک سوٹیبل جگہ بن جاتی ہے تاکہ وہاں پریگننسی ہو سکے. اب یوں سمجھیے کہ ایک آپ کا لیونگ روم ہے یا کوئی بھی کمرہ ہے، اس میں ڈھیر سارا فرنیچر ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ دوسرا فرنیچر یا بڑے سائز کا صوفہ یا کوئی بڑی ڈائننگ ٹیبل کیسے لائیں گے؟ مثال میں یہ دے رہا ہوں کہ پریگننسی کیسے ہوگی اگر اس میں جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ذہن سے آپ نکال دیں کہ کوئی خدا نخواستہ ہم کو روبوٹس اندر چھوڑ رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز ڈال رہے ہیں یا کوئی مانیٹرنگ کی کوئی ڈیوائس ڈال رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جو بھی چیز ہم آپ میں انٹروڈیوس کرتے ہیں اور فائبرائڈس کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ کمپیٹیبل ہوتی ہے آپ کی باڈی کے لیے، انتہائی سوٹیبل ہوتی ہے. اس کے اوپر سالہ سال کی ریسرچ ہے. اور سمجھانے کے لیے یہی ہے جیسے آپ کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو خون دیتے ہیں اور وہ کمپیٹیبل ہوتا ہے. تو اسی طرح جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں وہ باڈی کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتی ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہنا کہ یوٹرس کو جلا دیتے ہیں، خدا کا خوف کھائیے. یہ کس قسم کی رومرز ہیں؟ ہم تو ایک کٹ بھی نہیں لگاتے آپ کو، کسی قسم کا سٹچ بھی نہیں ہوتا، نہ ہم آپ کو بے ہوش کرتے ہیں، آپ کو سوئی تک نہیں محسوس ہونے دیتے ہیں کیونکہ ہم لوکل انیسٹیٹک سپرے کرتے ہیں اس جگہ کو سن کرنے کے لیے تاکہ آپ کو سوئی کی چبھن بھی محسوس نہ ہو. آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس قسم کی ڈس انفارمیشن اس کا کیا، اس کا واٹ از دس فار؟ اس کو تم ٹوٹل جہالت ہی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ سے چھوڑ کے یہاں آتے ہیں آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ دن رات ہم بزی ہیں لیکن پھر بھی آپ کے جو ایلیٹس ہیں، آپ کے بزنس مین ہیں، آپ کے پولیٹیشنز ہیں، جو آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ علاج کرانے ہمارے پاس امریکہ آتے ہیں
اور یہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, وہی ٹیکنالوجی, وہی ایکسپرٹیز ہم آپ کے دروازے پہ لے آئے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کتنے ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے جن کے پاس لائسنس ہے کہ وہ امریکہ میں آ کے آپریٹ کر سکیں. ہم الٹا واپس آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ کی خدمت کر سکیں. سو پلیز تھوڑا سا ریگارڈ کریں. اس قسم کی جو فضول باتیں کرتے ہیں ان کا منہ بند کیجئے. ٹھیک ہے, پھر ایک اور متھ ہے, یا جس کو کہہ لیں کہ آپ مسکنسیپشن ہے, کہ ہم پیشنٹس کو منع بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ جب آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے لکھ کے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چیز نہیں کرنی ہے. اور آپ ہم سے بار بار پوچھیں ہم آپ کو بتائیں گے. آپ ہم سے 10 دفعہ پوچھیں, 100 دفعہ پوچھیں, ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, ہماری تمام ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, چاہے کراچی ہو چاہے لاہور ہو. آل آر ڈاکٹرز آر ٹاپ آف دا لائن گولڈ میڈلسٹ ہیں. دے آر اسٹار. ان سے بہترین گائنیکالوجسٹ ڈاکٹرز پاکستان میں نہیں ہیں, یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ پوچھیے, بار بار پوچھیے, لیکن آپ نے وہی الٹا کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ جا کے الٹرا ساؤنڈ کرا دینے. ٹھیک ہے, الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو بھوت نظر آئے گا. جو ڈیڈ فائبرائڈ ہے نا, اس کا آپ کو بھوت نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو ڈراتا رہے گا. الٹرا ساؤنڈ بابا آدم کے زمانے کی ڈیوائس ہے, اس کا کوئی زیادہ رول نہیں رہا, اسی لیے ہم ایم آر آئی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ڈیڈ فائبرائڈ ہوتا ہے نا تو اس کا بھوت بن جاتا ہے. جو بھوت ہے وہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم ایم آر آئی کرتے ہیں. ایم آر آئی کو دیکھتے ہیں, اس میں واٹر کانٹینٹ دیکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے, فائبرائڈ تو ہے لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہو رہا ہے, وہ لیکوڈ بن رہا ہے, وہ کسی وقت بھی کلیپس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح کچھ فائبرائڈز جو ہیں وہ لیکوڈ بن کے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا کچھ بچیاں ہیں, ساری ہماری بچیاں ہیں, ینگ ہیں, ان میرڈ ہیں, ان کی کانٹریکشنز ہو رہی ہوتی ہیں یا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو بھی وہ فائبرائڈ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کے سمٹمز ٹھیک ہوں گے. یعنی یوں سمجھیے کہ جب آپ کا علاج ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ کے جو سمٹمز, یعنی آپ کو بلیڈنگ کا سمٹم ہے, پین کا سمٹم ہے, ٹھیک ہے, بیک پین کا سمٹم ہے, قبض کی شکایت ہے, یا انٹیمیسی میں پین ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہیں. سائز کمز لیٹر. ٹھیک ہے, یاد رکھیے, سائز ڈز ناٹ میٹر ہیئر. ٹھیک ہے, اب ایک درخت ہے آپ کو, یا ایک بڑا جو بھاولپور ساؤتھ کے لوگ ہیں, اگر آپ کھجور کے درخت کو اس کا ایک شاخ توڑ لیتے ہیں تو آپ کو کافی عرصے تک وہ ہرا نظر آتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کا ویٹ بھی کم ہونے لگتا ہے, اس کی کلر بھی چینج ہونے لگتا ہے. اوور پیریڈ آف ویکس اینڈ منتھس وہ بالکل لائٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے سمٹمز ٹھیک ہوں گے. یعنی آپ کا بلیڈنگ کا سمٹم ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, پریشر کا سمٹم ٹھیک ہوگا, درد کی کیفیت, جن کو ایڈینومائسس ہوتا ہے ان کو ایسا شدید پین ہوتا ہے کہ وہ مر جانا پسند کریں گے نہ کہ اس پین میں رہنا, تو ٹیکے لگا کے اپنی زندگیاں چلا رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں پہلے ٹھیک ہوتی ہیں. یہ الٹرا ساؤنڈ سے آپ پرہیز کریں. خود ہی آپ جا کے, کچھ ایسی پیشنٹس ہیں جو ہر ہفتے کرا رہی ہوتی ہیں الٹرا ساؤنڈ, منع کرنے کے باوجود. آپ جانیں, آپ کا کام جانیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, اپنا علاج آپ خود نہ کیجیے. ہم لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں, اس لیے جو ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں پلیز اس کو آپ فالو کریں. ٹھیک ہے, سلسلے میں ہمیں زہرا بطول نے جوائن کیا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے. بہت بہت شکریہ زہرا. اسی طرح کوئی بھی آپ کی اگر ریلیونٹ کوسچنز ہیں, یہ ذہن میں رہے کہ دس از دی آئیڈیل ٹریٹمنٹ فار پیشنٹس جو کہ ان میرڈ ہیں, سنگل ہیں, بچیاں ہیں, ٹین ایجرز ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے سرجری از ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل, بلکہ سرجری کسی کے لیے بھی ریکمینڈیڈ نہیں, لیکن دس از دی موسٹ آئیڈیل ٹریٹمنٹ جو بچیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں. اور ہمارا فخر ہے کہ ہم نے بہت سی بچیوں کا علاج کیا ہے اور پرائیویسی سے علاج کیا ہے, کسی قسم کا کوئی اسکار نہیں بننے دیا ہے, اور بالکل صحت مند ہوئی ہیں.
اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ مائیں ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، صحت مند بچوں کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ کو ڈراتے ہیں کہ بھئی یہ علاج نہ کرائیں. فرٹیلیٹی ڈاکٹرز، فرٹیلیٹی کلینکس، نام نہیں لے سکتا، جن کی چینز ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل جہالت اور ڈس انفارمیشن ہے. دے شوڈ کریکٹ دیم سیلوز، ٹھیک ہے. یہ دس از اے ٹائپ اے ٹریٹمنٹ. اگر یہ امریکہ میں ہم آفر نہ کریں یہاں پہ تو دے کین کمپلین اگینسٹ ڈاکٹر کہ مجھے یہ آفر نہیں کیا گیا پروسیجر. مجھے بتائیں کہ کوئی عقل مند آدمی یا خاتون چاہے گی کہ اس کا باڈی پارٹ نکال کے باہر پھینک دیا جائے، ٹھیک ہے، فار واٹ ریزن؟ کہ ایک بینائن سی ڈیزیز ہے، ایک یہ ٹیومرز بھی نہیں ہے، یہ آپ کے مسل گروتھ ہے جو کہ آپ کو تنگ کرتی ہے. تو اتنا کامن ہے کہ پہلے تو میں کہتا تھا کہ اگر 10 خواتین سڑک پہ جا رہی ہیں تو 9 میں ہوگا، اب تو میں کہتا ہوں 10 میں سے 10 کو ہوگا. اور اس میں سے تمام لوگوں کو تو نہیں اس کا علم ہوتا، لیکن جن کو علم ہے، جن کی پرابلمز چل رہی ہیں، ان کا تو علاج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ اذیت میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، دوائیاں اس کا علاج نہیں ہے، اٹس جسٹ ٹیمپریری میجر. آئرن دے دیں، وینوفر لگا دیں، یہ علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو میری بات سن رہی ہیں غور سے سنیں، یہ علاج نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک واٹر کولر ہے یا ایک جگ ہے جس میں آپ نے نلکا کھولا ہوا ہے اور اوپر سے آپ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو بلڈ ہر مہینے لگ رہا ہے، آئرن کے انجیکشنز لگ رہے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے. دس از سوسائڈ، ٹھیک ہے. اس کا علاج ضروری ہے، ٹھیک ہے. جو علاج ہم آفر کرتے ہیں دس از ٹوٹلی نان سرجیکل، اور یہ 3D پریسیجن گائیڈڈ ٹریٹمنٹ ہے جس میں پیشنٹ جو ہے وہ انتہائی سیف رہتا ہے. ریڈیشن بھی کم ملتی ہے، ایکس ریز بھی کم ہوتے ہیں، ڈائی بھی کم استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پروسیجر بھی جلد مکمل ہوتا ہے. اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ کوئی خدا نخواستہ ہم اندر روبوٹس چھوڑ رہے ہیں یا کوئی ایسی ٹریکنگ ڈیوائس ڈال رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں جو کہ ہم امریکہ میں استعمال کرتے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ 2 سال کے بعد بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم آپ کے سوال کا، آپ کے کنسرن کا آپ جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں دیا اسماعیل نے جوائن کیا ہے، ہیلو کہا ہے. زارا نے لکھا ہے، سر لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا ہے، آپ ڈس ہارٹنگ نہ ہو. میں نے آپ کے پاس پروسیجر کے لیے آنا تھا تو مجھے بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، ریلیٹیوز اب سارے شرمندہ ہوتے ہیں. میں نے اتنی تعریف کی کہ آپ کی اور آپ کے سارے اسٹاف کی. زارا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. میں یہ اتنا بتاؤں، خدا گواہ ہے، کل کی بات ہے، 2 پیشنٹس جو میں نے جن کو کیا ہے، میں اس کو پہچان نہیں پا رہا تھا کہ اس کا چہرہ اس قدر گلوئنگ تھا اور اس کے چیکس ور پنک، اس کا کہ اس میں خون اور انرجی اتنی زیادہ تھی کہ انگریز تھی. کہتی ڈاک مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں I feel like 25 years old. پھر اسی طرح ایک اور عورت آئی، اس نے مجھے بتایا I mean she was literally glowing، جس طرح کہتے ہیں نا چمکتا دمکتا چہرہ. میرے سے ڈھیر سارے وہ کارڈز لے کے گئی ہے کہ میں اپنے سیناگاگ میں، اپنے چرچ میں یہ لوگوں کو دوں گی، ٹھیک ہے. ہمارا اعزاز ہے کہ ہمارے جو پیشنٹس ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی ہمیں کسی کی تنقید کی پرواہ نہیں ہے. ہمارے صحت مند ہوئے صحت یافتہ مریض جو ہیں، یہ سب سے بڑے ہمارا انعام ہے. بات صرف یہی کرنی ہے کہ لوگوں میں اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں، اور پڑھے لکھے لوگوں میں شروع میں تو کافی ڈاکٹرز کی طرف سے بھی ہمیں ریزسٹنس تھی، لیکن اب ہمارے پیشنٹس میں گائنیکالوجسٹ بھی شامل ہیں. جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیف علاج ہے، اس سے زندگی بچ سکتی ہے،
تو پھر آپ کے پاس لوگ آنا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں پرسنلی اس زمانے میں بھی آیا ہوں جب جہاز میں صرف ایک پیسنجر ہوتا تھا. خدا گواہ ہے, میں نے خود پوچھا ہے اپنی ایئر لائن سے کہ کتنے پیسنجر ہیں, تو انہوں نے کہا جی یو آر دا اونلی ون. ٹھیک ہے. تو آپ اس سنسیئرٹی کو پلیز ڈو ناٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. مجھے بتائیں امریکہ سے کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں علاج کرنے کے لیے؟ لوگ الٹا امریکہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ کے تمام ٹاپ پولیٹیشینز نام نہیں میں لے سکتا, آپ کے ٹاپ ملٹری, آپ کی جوڈیشری, آپ کی سول سروس کے لوگ ہمارے پاس علاج کرانے آتے ہیں. ہم یہ علاج اس سے بہتر کر کے آپ کے دروازے پہ لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. جسٹ بیسڈ آن دا کاسٹ. آپ کی ہزاروں لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں یہاں آ کے, ان کا رہنا کرنا سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں ہم نے جب کام شروع کیا تو ہم نے صرف اپنے پیشنٹس کو ایجوکیٹ کیا. ہمیں وہی ریزسٹنس, وہی جو پرانا فرسودہ نظام ہے ہمارا, وہی ہے چل رہا ہے کہ نہیں سیکھنا, نہیں جاننا, جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہیں رہنا ہے, آگے ترقی نہیں کرنی. آپ لوگ ہی ہمارے فلیگ بیررز ہیں, آپ نہیں آگے لے کے چلنا ہے. یہ ٹیکنالوجی ہے, چاہتے ہیں کہ نئے ینگسٹرز سیکھیں, سمجھیں کہ یہ نئی ٹیکنالوجی ہے, اس کو امبریس کریں, آگے بڑھیں. ہمارا حساب ہے ہم الٹا ریورس گیئر میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگین جو ینگسٹرز ہیں, میرا ٹارگٹ, میری خواہش بلکہ کوشش بھی یہ ہے کہ جو بچیاں ینگسٹرز ہیں 17-18 ایئرز, جو ینگسٹ ہماری پیشنٹ ہے وہ 16 سال کی بچی ہے, اینڈ الحمدللہ شی از ڈوئنگ سو ویل. ٹھیک ہے. زندگی بدل جاتی ہے. آپ کے سامنے ہے جو جن کا علاج ہوا ہے, زندگی چینجز فار گڈ. 365 ڈگری ٹرن ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. ٹھیک ہے. ہمیں ثانی زہرا نے جوائن کیا. السلام علیکم. السلام. ثانی, آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج تھوڑے سے ہم ناراض ہیں لوگوں کی باتوں سے, تو بس وہی ذکر ہو رہا تھا کہ الٹی سیدھی باتیں ایون ہاسپٹل والے کرتے ہیں. ہم کسی کا نام نہیں لیتے, لیکن کچھ چیزیں جو دے آر ریئلی ہرٹفل, جس کو ہم ریگریٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں. اب سو مچ سو یو کے میں بھی ریسنٹلی سٹارٹ کیا ہے انہوں نے, لیکن ان کے پاس فنڈنگ کی کمی ہے اور وہ ڈیوائسز نہیں ہیں, وہ ایکوپمنٹ اویلیبل نہیں ہے جو کہ ہم اویلیبل کرتے ہیں امریکہ میں یا اپنے پیشنٹس کو پاکستان میں. ہمارا کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. وی ڈونٹ نو کہ کون لوگ کیا کر رہے ہیں. وی مینیج آور اون پیشنٹس. ہم اپنی کوالٹی ایشورنس ہم اپنی رکھتے ہیں اور اپنے پیشنٹس کا خیال رکھتے ہیں. ہر پیشنٹ کے لیے گائنیکالوجسٹ, کوالیفائڈ گائنیکالوجسٹ کنسلٹنٹ اسائن ہے, چاہے آپ کراچی میں ہوں چاہے آپ لاہور میں ہوں, اینڈ وی آر رسپانسبل فار یو. آپ کے فالو اپس, آپ کے چیک اپس, آپ کے دوسرے ایشوز, جب آپ بالکل فٹ ہو جاتے ہیں اور جن کو فرٹیلیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں. آپ کے میل پیشنٹس کو بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں جن کو ویریکوسیلز ہیں. دیکھیں جی, ویریکوسیل بھی انفرٹیلیٹی کرتا ہے, اس کا بھی ہم علاج کرتے ہیں. سو کسی بھی سٹیج پہ, کسی بھی لیول پہ ہم اپنے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. پھر ایک اور دفعہ بتانا چاہوں گا, ثانی زہرا نے لکھا ہے, گریٹ جاب سر, بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کے سمٹمز ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو بلیڈنگ کا مسئلہ ہے, پین کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کانسٹیپیشن ہے, پیشاب بار بار آ رہا ہے, یہ پہلی چیزیں ٹھیک ہوں گی. جو سب سے پہلی چیز ٹھیک ہوتی ہے وہ آپ کا بلیڈنگ کا مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے. اس کے بعد پریشر سمٹمز ٹھیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سائز از دا لاسٹ تھنگ. جو فائبرائڈ کا سائز ہے وہ آخر میں ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ کو ایک درخت کی اور ایک شاخ کی مثال دی تھی
کہ وہ شروع میں آپ کو بہت ہری نظر آتی ہے، پھر وہ ٹرنز لائٹر گرین، براؤن، بلیک، اور وہ پھر آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو پلیز آپ یہ الٹرا ساؤنڈ کے چکر میں نہ پڑیں. اکثر پیشنٹس کہنے کے باوجود بھی ہر ہفتے کرا رہے ہوتے ہیں. میں نے وہی بتایا کہ آپ کو اس ڈیڈ فائبرائڈ کا جو ہے نا بھوت وہ ڈراتا رہے گا. اس سے زیادہ میں آپ کو کیا فنی طریقے سے سمجھا سکتا ہوں. سو لیٹ اس بی یور ڈاکٹر، لیٹ اس ٹریٹ یور سیلف. ابھی جو پیشنٹ ہمارے پائپ لائن میں ہیں اور جو اس وقت پروسیس میں ہیں، ان سب سے گزارش یہ ہے کہ دے کین گیٹ دیئر بلڈ ٹیسٹ ڈن. اور سوٹیبل آورز ہیں رمضان کی وجہ سے بھی، اور جو خواتین روزے نہیں رکھ رہی ان کے لیے دیٹس ناٹ این ایشو. کسی وقت بھی وہ اپوائنٹمنٹ لے کے اپنے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرا سکتی ہیں. لاہور میں ہمارے جو آئیڈیل سائٹ ہے دیٹ از النور ڈائگنوسٹک شادمان، جو کہ فاطمہ میموریل کے سامنے ہے. باقی جگہوں، باقی شہروں میں چغتائی لیب ہے، اسلام آباد ڈائگنوسٹک ہے. یاد رہے کہ اسلام آباد ڈائگنوسٹک میں صرف ایک ریڈیالوجسٹ ہیں، حسن سلیم صاحب. آپ جب بھی ٹیسٹ کرائیں تو ان کا نام ضرور لکھیے کہ ان سے ایم آر آئی کی ریڈنگ کرانی ہے. اسی طرح تمام بلڈ ٹیسٹ آپ اسٹینڈرڈ لیبارٹریز سے کرائیں، یعنی جن کی ورتھ ہے معاشرے میں. آپ کسی چھوٹی موٹی ہاسپٹل کی یا کلینک کی لیبارٹری سے اپنے ٹیسٹ بالکل نہ کرائیے. اسی طرح کراچی میں جو ہمارے پیشنٹس ہیں، او ایم آئی ہاسپٹل وچ از اے گڈ ہاسپٹل، ساؤتھ سٹی ہاسپٹل، آغا خان ہاسپٹل، یہ سارے ہسپتال، میمن ہاسپٹل، یہ سارے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز ہیں. آپ وہاں سے اپنے ٹیسٹ کرا سکتی ہیں. جتنی جلدی آپ کی ٹیسٹنگ ہوگی اتنی جلدی آپ کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے. اور اس میں یہی ہے کہ ہمارے پیشنٹس مہینوں پہلے رجسٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو جو لوگ پہلے آئیں گے ہم انہیں کو چانس دیں گے. اور یاد رہے کہ ہمارے پیشنٹ صرف پاکستان سے نہیں ہیں بلکہ پاکستان سے باہر کے زیادہ پیشنٹ ہیں، جس میں ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یو کے، ایون یو ایس اے سے ہمیں پیشنٹس فالو کرتے ہیں، کینیڈا سے، سعودی عربیہ، یو اے ای، یہاں سے ہمیں بہت سے ہمارے پیشنٹس آتے ہیں. اور الحمدللہ دے آر آل ڈوئنگ ویل. سائرہ چودھری، آپ نے پوچھا ہے کہ بچے دانی میں انڈے نہ بننے، یہ آپ کی اووریز کا مسئلہ ہے. کیا ریزن ہوتی ہے اور کیا میڈیسن یوز کی جائے؟ آپ کسی وقت جب آپ کا فالو اپ ہو آپ تشریف لائیں، اور جو بھی گائنیکالوجسٹ اسائن ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گی. اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کی مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اٹ آل ڈپینڈس کہ اگر آپ کا علاج میں کم سے کم 6 مہینے، اگر فائبرائڈ کے سائز بڑے ہیں تو ہم 9 مہینے تک لے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آپ کو فرٹیلیٹی کی ایڈوائسز دیتے ہیں. تو اس میں آپ ابھی اس سٹیج پہ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں. سو اگین ڈاکٹر امتیاز احمد لائیو فرام نیو یارک، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ. اور آج ہم ڈسکس کر رہے تھے جو میتھس ہیں، رومرز ہیں، مسکنسیپشنز ہیں، جو جہالت ہے علاج کے بارے میں، ان کو ہم آنسر کر رہے تھے کہ ان کی کس طریقے سے آپ کو ان کا جواب دیا جائے. ہمارے بیسٹ ایڈوکیٹ ہمارے اپنے پیشنٹس ہیں، ان کے ایکسپیرینسز ہیں. ہم اپنے ایکسپیرینسز یہاں نہیں لکھتے، ٹھیک ہے، ان کی پرائیویسی کے لیے، تاکہ وہ ایکسپوز نہ ہوں اور لوگ ان کے پیچھے نہ لگ جائیں. ہماری ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر ان کے انیشلز کے ساتھ ان کے ایکسپیرینسز لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پیشنٹس جس میں ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں، جو ہماری پیشنٹس ہیں، ان کی ہم نے ایکسپیرینسز انہوں نے اپنے الفاظ میں جو لکھے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے drimtiazahmed.com، DRIMTIAZ
ahmad.com، جیسے میرا نام لکھا ہوا ہے ایک ساتھ اس کو آپ لکھیے drimtiazahmed.com۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے، جگہ جگہ دیا گیا ہے، اس کے اوپر ہماری لیٹسٹ ویڈیوز جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ٹی وی چینلز بغیر اجازت کے بھی چلا رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز ہماری بات آپ تک پہنچے اور آپ کو آگاہی ملے۔ ہماری 2 سائٹس ہیں، حمید لطیف ہاسپٹل جو کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے سامنے ہے، دوسری سائٹ ہماری OMI ہاسپٹل جو کہ IBA کراچی اور کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز کے عقب میں واقع ہے۔ ہمارا اسٹاف اویلیبل ہے، ہمارے واٹس ایپ نمبرز آر آن 24/7 آن رہتے ہیں، اس پہ آپ ہمیں میسیجز بھیج سکتی ہیں، اپنی رپورٹس بھیج سکتی ہیں۔ بیسک چیز جو ہمیں چاہیے، چاہے آپ میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں، ہمیں الٹرا ساؤنڈ چاہیے، ہمیں کچھ پتہ تو ہو کہ آپ کو پرابلم کیا ہے، یعنی وی نیڈ ٹو نو کہ آپ کو فائبرائڈ ہے یا ایڈینومائسس ہے یا کیا ہے۔ ایڈینومائسس کے لیے MRI مسٹ ہے، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے موسٹ ڈیفینیٹلی کہ آپ کو ایڈینومائسس ہے۔ MRI سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی یوٹرس کی اور آپ کی فائبرائڈ کی بلڈ سپلائی کیا ہے۔ جو ڈیوائسز ہم استعمال کرتے ہیں، جو ایکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کی باڈی کے لیے کمپیٹیبل ہے، یوزفل ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جیسے ڈینٹل فلنگ کرتے تھے کسی زمانے میں سلور کی، اب اسی کلر کی اسی مٹیریل کی ہم فلنگ کرتے ہیں جیسا آپ کا دانت ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اس سے جو ہم بلاکیج کریٹ کرتے ہیں فائبرائڈ کا، اس سے آپ کے یوٹرس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور یہ پرماننٹ ہوتا ہے، اور آپ کا فائبرائڈ شرنک کر جاتا ہے، چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اور کچھ فائبرائڈز آپ کے لیکوڈ بن کے باہر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو لیکویفیکٹیو نیکروسس بھی کہتے ہیں۔ اور اس طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے سمٹمز، آپ کی علامات، یعنی جن کی وجہ سے آپ یہ علاج کراتی ہیں، یعنی بلیڈنگ، ہیوی بلیڈنگ، ٹھیک ہے، پین، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے، بیک پین ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انٹیمیسی میں جو آپ کو پین ہوتا ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بار بار آپ کو پیشاب آتا ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے، کانسٹیپیشن ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے، شوٹنگ پینز جو آپ کے جا رہی ہوتی ہیں پیروں کی طرف وہ ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے، خون کی کمی ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے، آپ کا انرجی لیول ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کی نیند ٹھیک ہوتی ہے، آپ کی بھوک ٹھیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ہمیں لیٹلی کمپلین آئی ہے کہ اس پروسیجر کے بعد ہمیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے۔ اس کا آپ کے بلڈ پریشر سے تعلق نہیں ہے، اس سے ضرور تعلق ہے کہ آپ کا جو بلڈ لاس ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ کا بلڈ لاس ختم ہو گیا ہے تو وہ اس کا بلڈ پریشر سے تعلق نہیں ہے، بلڈ پریشر آپ کا ہارٹ سے لنک ہے، تو آپ اس کو اس سے لنک نہ کیجیے۔ پھر ایک اور ہمیں کال آئی ہے کہ جی میرے دانتوں میں تکلیف ہو گئی ہے، وہ دانت کا درد ادھر سے ادھر جا رہا ہے، میں نے فائبرائڈ کا ٹریٹمنٹ کرایا ہے۔ برائے مہربانی آپ اپنا روٹ کینال کرائیے، اس کا فائبرائڈ ٹریٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہو جائیے۔ پھر ایک اور صاحبہ کا ہمیں تھا کہ یہ ٹریٹمنٹ کرایا اور مجھے سر میں درد بہت رہتا ہے، دیکھیے اس کا سر درد سے کوئی تعلق نہیں ہے، سر ایک علیحدہ جگہ ہے، یہ آپ کا باٹم آف دا باڈی ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ کے سر درد سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں سائرہ چودھری نے پوچھا ہے کہ آپ کی کوئی برانچ فیصل آباد میں ہے؟ جی فیصل آباد میں نہیں ہے، صرف 2 جگہ ہیں سائرہ، ایک ہماری لاہور میں ہے اور ایک کراچی میں ہے۔ برانچ بھی نہیں ہے بلکہ ہم ہاسپٹلز ہیں جن کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وی ڈونٹ اون دیم، ٹھیک ہے۔ فیصل آباد تو بالکل قریب ہے۔ ثانی زہرا، سر آپریٹ کے بعد جو پین ہوتا ہے وہ کب تک ختم ہو جائے گا؟ یہ آہستہ آہستہ، یہ پین نہیں ہوتا ثانی، اس کو کریمپس کہتے ہیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک بہت اچھی علامت ہے، یہ اس قسم کے مروڑ سا آتا ہے چلا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فائبرائڈ ہے یا ایڈینومائسس ہے وہ شرنک ہو رہا ہے اور زیادہ کم سے کم ہو رہا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتے بالکل ختم ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹا موٹا فائبرائڈ ہے اس میں ابھی بھی جان ہے، جس کی وجہ سے وہ کریم کر رہا ہے۔ ہمیں شگفتہ شیخ نے جوائن کیا ہے۔ السلام سر۔ وعلیکم السلام شگفتہ، امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا ریلیونٹ کویسچن ہو آپ ضرور پوچھیے۔ ہمارے تمام پنجاب سے، ساؤتھ پنجاب سے، اسلام آباد، کے پی سے کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں وہ لاہور پہنچ جاتے ہیں اور بہت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ ہائی ویز کی وجہ سے بہت آسانی ہے۔ ہم تمام پیشنٹس کو ایک رات ضرور رکھتے ہیں آبزرویشن کے لیے، اور ایک گائنیکالوجسٹ آپ کے ساتھ اسائنڈ ہوتا ہے، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ۔ اور یاد رہے کہ جتنے بھی گائنیکالوجسٹ ہیں یہ اپنی کلاس میں انہوں نے ٹاپ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ ثانی زہرا، اور مجھے آپ نے لکھا ہے ٹیمپریچر رہتا ہے، سردی لگتی ہے، کیا کروں سر؟ یہ آپ ثانی اس طرح سوشل میڈیا پہ نہیں آپ بات کریں گی، آپ کال کریں، جو بھی آپ کی گائنیکالوجسٹ ہیں۔ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو یورینری ٹریک انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کال کریں، اپوائنٹمنٹ لیں اور آپ چیک اپ کریں، ٹھیک ہے۔ شگفتہ شیخ سر، میں نے کانٹیکٹ کیا تھا آپ پر اور اپنی رپورٹس بھی سینڈ کی ہے۔ جی ضرور، یہ تھوڑا سا ٹائم دیجیے، اس کو آپ ان باکس بھی کر سکتی ہیں اس نشریات کے فوراً بعد۔ اپنا کانٹیکٹ نمبر ضرور دیجیے، اور ہم آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے۔ یہ تمام رپورٹس میرے تک آتی ہیں، آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ کے یہاں رات ہے اور ہمارے یہاں دن ہے، تو تھوڑا سا اس میں ٹائم کا فرق پڑ جاتا ہے، اور میری رپورٹس دیکھے بغیر یہ میرا سٹاف، میرے کنسلٹنٹس کچھ نہیں کر سکتے، تو اپروول میں مجھے دینا ہوتا ہے، اور آپ مجھے ابھی بھی بھیج سکتی ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0331-259-7322 0331-259-7322۔ اگین یہ انتہائی سیف پروسیجر ہے۔ امریکہ کی وزیر خارجہ جو گزر چکی ہیں، کونڈولیزا رائس، ان کا بھی ٹریٹمنٹ ہوا ہے، اور ان کا ٹریٹمنٹ تھرسڈے کو ہوا تھا اور منڈے کو وہ آفس میں تھی۔ میرے پیشنٹس اس چیز کی گواہی دیں گے کہ اس پروسیجر کے بعد آپ کے لیے یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں سے آپ کا پروسیجر کیا گیا ہے، اگر ہم وہاں پہ چھوٹی سی بینڈیڈ نہ چھوڑیں۔ اگر بینڈیڈ آپ ہٹا دیں تو آپ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے کہاں سے کیا۔ سو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں کسی قسم کا سکار نہیں ہم بننے دیتے، کسی قسم کا کٹ نہیں لگتا آپ کو، کسی قسم کا سٹچ نہیں لگتا، کوئی کسی قسم کے ٹانکے نہیں ہم لگتے آپ کو، ہم آپ کو بے ہوش نہیں کرتے، آپ جاگتے رہتے ہو، ٹھیک ہے، مگر آپ ریلیکس رہتے ہو، آپ کو پین کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ہر طریقے سے آپ کو آپ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ شگفتہ شیخ، انہوں نے کچھ ٹیسٹ ریکمینڈ کیے ہیں رپلائی میں۔ جی، تو اس کا مطلب آپ کی ایویلویشن ہو چکی ہے شگفتہ، آپ جلد از جلد اپنے ٹیسٹ مکمل کرائیں۔ جیسے ہی آپ کے تمام ٹیسٹ مکمل ہوں گے میں آپ سے خود پرسنلی بات کروں گا، اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کے ہم جوابات دیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ سے ملوایا جائے گا۔ اگر آپ پنجاب میں ہیں تو ہم آپ کو لاہور میں حمید لطیف ہاسپٹل میں بلائیں گے، آپ کو ٹائم دیا جائے گا، اور جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں ان کا ہم جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ شرط اس میں یہ ہے کہ آپ کی رجسٹریشن ہونا بہت ضروری ہے، بغیر رجسٹریشن کے ہم پیشنٹس انٹرٹین نہیں کرتے۔ اگین ڈاکٹر امتیاز احمد لائیو فرام نیو یارک، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آج ہم نے جو مس کانسیپٹس ہیں، جو رومرز ہیں، میتھس ہیں، جو جہالت کی باتیں ہیں اس پروسیجر کے بارے میں، ان کو ہم نے ایڈریس کیا ہے، ان کے بارے میں بات کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو سمجھا سکیں کہ یہ انتہائی لیٹسٹ، انتہائی سیف اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ہے، جس میں پاکستان کا فخر ہے۔ الحمدللہ ہم بھی اس پہ
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ پاکستانی ہیں کہ ہمارے پاس پیشنٹس ملک سے باہر سے بھی آتے ہیں، جس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، UAE، سعودی عربیہ۔ بعض اوقات باہر کے پیشنٹس زیادہ ہوتے ہیں، پاکستان کے پیشنٹس کم ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی لیزینس کی وجہ سے کہ وہ رجسٹریشن نہیں کرا پاتے تو ان کا علاج ڈیلے ہو جاتا ہے۔ سو اگین جن لوگوں نے ٹیسٹ کرا لیے ہیں اور جن کی میرے سے کنسلٹیشن ہو گئی ہے، وہ جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کرائیں تاکہ ان کا نام ہم لسٹ میں ڈال سکیں، کیونکہ ہاسپٹل ہمیں لمیٹڈ نمبر آف بیڈز دیتے ہیں، لمیٹڈ نمبر آف ڈیز ملتے ہیں، اس سے زیادہ ہم زیادہ پیشنٹس نہیں کر سکتے اور ہم کسی کو لائن بھی کٹ نہیں کرنے دیتے۔ کراچی میں ہماری کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ کی ٹیم اویلیبل ہے شگفتہ، آپ جیسے ہی آپ کی تمام فارمیلٹیز پوری ہوتی ہیں آپ کی اپوائنٹمنٹ کرا دی جائے گی۔ اسی طرح جو پیشنٹس پنجاب یا دوسرے علاقوں میں ان کے لیے بھی بائی اپوائنٹمنٹ ہم پیشنٹس دیکھتے ہیں۔ اس سٹیج پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔